بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک مختصر سا پیغام کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے والے کو حدیث شریف کے اندر جنتی کہا گیا ہے، تو آئیے اس حدیث کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال وہ فرماتے ہیں، اتا اعرابی النبی، ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال پس کہنے لگا، دلنی علی عمل، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے، اذا عملتہ، جب میں اس کو کروں، دخلت الجنہ، تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا، تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر، ولا تشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کر۔ نمبر 2، وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ، فرض نمازوں کی ادائیگی کر۔ نمبر 3، وتؤدی الزکوٰۃ المفروضۃ، اور فرض شدہ زکوٰۃ کی ادائیگی کر۔ وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ۔ قال، اس شخص نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، میں نہ اس پر کسی چیز کی زیادتی کروں گا اور نہ ہی اس پر کسی شے کی کمی کروں گا۔ فلما ولا، پس جب وہ شخص چلا گیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حاضرین مجلس سے، من سرہ، وہ شخص کہ جو پسند کرتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے، ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، کہ وہ کسی جنتی شخص کو دیکھے، فلینظر الی ھذا، تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ آئیے اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت اور تشریح کرتے ہیں۔ اس حدیث کا مفہوم یوں ہے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آ گیا، دیہاتی شخص آ گیا، آ کر نبی علیہ السلام سے اس نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جس کو میں کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو 4 اعمال بتلائے۔ ان میں پہلا عمل یہ تھا کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ عبادت خالصتاً اللہ کی کرنی، ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اب عبادات سمجھنے کی بات ہے کہ عبادات 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض عبادات بدنی ہوتی ہیں جن کی ادائیگی بدن سے ہوتی ہے، مثال کے طور پر نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، یہ بدنی عبادات ہیں کہ انسان بدن کے ساتھ ان کو ادا کرتا ہے۔ دوسری قسم عبادات کی عبادت مالی، کہ انسان مال کے ساتھ ان عبادات کی ادائیگی کرتا ہے، جس طرح کہ زکوٰۃ۔ بعض عبادات ہوتی ہیں وہ بدنی اور مالی دونوں ہوتی ہیں، جس طرح کہ حج۔ اب جو بندہ حج پر جاتا ہے وہ اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے، اور وہاں پر جو حج کے مناسک ہیں ان کی ادائیگی کرتے وقت انسان بدن سے ان اعمال کو ادا کرتا ہے، تو یہ عبادت مالی اور بدنی دونوں طرح کی ہو گئی۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، عبادت کوئی بھی ہو، جب آپ عبادت کر رہے ہوں تو عبادت صرف اور صرف رب کی کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ پھر آگے ان عبادات کی وضاحت ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ تقیم الصلاۃ المکتوبۃ، کہ فرض نمازوں کی ادائیگی کرنی ہے۔ فرض نمازیں جس جس وقت پر فرض ہیں ان اوقات میں ان نمازوں کی ادائیگی اور ان کا قیام کرنا۔ نمبر 3، تو ادی زکوٰۃ المفروضہ، آپ نے فرض زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ نمبر 3، تصوم رمضان، آپ نے رمضان کے روزوں کو رکھنا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آ جائے اس 1 مہینے کے اندر آپ نے روزے رکھنے ہیں، جس طرح کہ ہم سب نے الحمدللہ ابھی چند دن پہلے یہ رمضان ہم سے الوداع ہوا ہے، تو اس کے اندر ہم نے روزوں کو رکھا ہے۔ دیہاتی شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، آپ نے یہ جو باتیں بتلائی ہیں میں ان پر پورا عمل کروں گا، میں ان میں کمی زیادتی نہیں کروں گا،
تو نبی علیہ السلام جب وہ شخص یہ کہہ کر چلا گیا اپنے قبیلے کی طرف، اپنے دیہات کی طرف، تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ اگر آپ میں سے کسی شخص کا دل کرتا ہے کہ میں جنتی کو دیکھوں اس دنیا میں تو وہ اس شخص کو دیکھ لیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص بھی ان عبادات کے اندر اخلاص نیت، رب تعالیٰ کی رضا کو اپنے دل کے اندر لاتے ہوئے، رب تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے، ایمان کے ساتھ ان احکام کی بجاوری کرے گا تو وہ شخص جنتی ہے۔ ایک جملہ اس کے اندر آیا لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، کہ میں ان اعمال میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ حالانکہ اگر ایک بندہ فرض نمازوں کے ساتھ نفلی نمازیں پڑھتا ہے، ہماری شریعت سے یہ بات ثابت ہے، اس بندے کو اس پر ثواب دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک بندہ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہے تو اس شخص کو بھی ثواب اور اجر ملتا ہے۔ تو لا ازید علی ھذا کا معنی کیا بنا؟ ایک معنی علماء نے یہ کیا لا ازید فی الثواب ولا انقص فی العمل، کہ میں نے یا رسول اللہ اب اس کے بعد میں سوال پر زیادتی نہیں کروں گا، بس میرے لیے یہ بات کافی ہے۔ ولا انقص فی العمل، اور یہ جو باتیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے بتا دی ہیں نا، میں ان میں عمل کرنے میں کمی نہیں کروں گا۔ ایک معنی یہ ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، یعنی یا رسول اللہ آپ نے مجھے یہ باتیں بتلائی ہیں، اب میں اپنے شہر اپنے دیہات کی طرف جا رہا ہوں، وہاں پر جا کر میں لوگوں کو ان کی تعلیم کروں گا، تبلیغ کروں گا، تو اس تبلیغ کے اندر میں کمی زیادتی نہیں کروں گا۔ میں نے آپ سے جو الفاظ اور جو باتیں سنی ہیں میں پوری ان تک پہنچاؤں گا۔ ایک معنی علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ بطور محاورہ کہ اس نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے یہ جنت والے اعمال بتلا دیے ہیں، لہٰذا یہ میرے لیے کافی ہے، اب میں کمی زیادتی اس میں نہیں کروں گا۔ جس طرح ہم بازار میں جاتے ہیں تو ہم بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھائی کچھ کمی زیادتی اس میں نہیں ہوگی، حالانکہ مقصود تو ہمارا صرف یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس میں کچھ کمی ہوگی یا نہیں، لیکن ہم بطور محاورہ کے کہہ دیتے ہیں کہ کچھ کمی زیادتی اس میں نہیں ہوگی، حالانکہ زیادتی ہمارا مقصود ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی مقصود یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں نے اس میں کمی نہیں کر۔ ازید و کمانا اس میں نفلی عبادات کی زیادتی قرآن اور باقی حدیث سے ثابت ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات بھی کرتا ہے تو اس شخص کو اس پر اور زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح ایک اور بات کہ یہاں پر حج کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ جس طرح یہ فرائض ہیں اس طرح ایک صاحب استطاعت آدمی ہے اس پر حج بھی فرض ہے۔ بہرحال جو یہاں پر یہ حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے تو اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے، یہ حدیث اس وقت کی ہے کہ جب تک مسلمانوں پر رب تعالیٰ کی طرف سے حج کی فرضیت نہیں ہوئی تھی۔ حج کی فرضیت اس واقعہ کے بعد کی ہے، لہٰذا اس لیے اس حدیث کے اندر حج کا فرض ہونا ثابت نہیں ہے۔ باقی احادیث اور قرآن کی آیات سے حج کا فریضہ بھی ثابت ہے، لہٰذا جو بندہ صاحب استطاعت ہے اس پر حج بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو باتیں ہیں، چند اعمال ہیں، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ بھائیوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں۔ والسلام۔